اللہ کریم جل شانہ دا ساڈے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے سانو ایک دن جمعۃ المبارک والا عطا فرمایا ہے۔ سارے دنوں دے وچوں ایک مخصوص دن، ایک برکت والا دن رب کائنات نے سانو عطا فرمایا۔ جس طرح سارے مہینیاں دے اندروں ایک مکرم مہینہ ہے رمضان المبارک دا، اسی طرح رب کائنات نے سارے دنوں دے وچوں ایک مخصوص اور مکرم دن جمعۃ المبارک والا دن سانو عطا فرمایا۔ اور اے دن ایسی عظمت والا دن ہے، ایسا بابرکت دن ہے کہ اس دن دے نام تو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ کتنی عظمت والا دن کہ جس دن دی نسبت نال رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر ایک سورت نو نازل فرمایا، اور پھر اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ نے اس دن دا تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والیاں نو تذکرہ فرمایا۔ معلوم ہویا کہ جڑے جمعے والے دن جمعہ پر نماز تے آندے نے ایمان والے ہویا کردے نے، اس واسطے رب کائنات نے تذکرہ ہی ایمان والیاں دا فرمایا اور مخاطب ہی ایمان والیاں نو فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا الناس سارے لوگوں واسطے، اے لوگو، اس کے اندر مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے اس کے اندر شامل، لیکن اللہ کریم نے ساری کائنات دے وچوں ایمان والیاں نو مخصوص فرمایا، منتخب فرمایا۔ ہر ایک ایمان والے نو رب کائنات نے مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت تانوں پکاریا جائے نماز دی طرف، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن، جدو تانوں جمعے والے دن پکاریا جائے، بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، اگر ایسا مسجد میں چاہیے نا نماز پڑھنے واسطے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز پڑھنے واسطے، اور جماعت کھڑی ہے، آنے والے آدمی کو پتا ہے کہ اگر میں دوڑ کے نہ پہنچیا رکعت نکل جائے گی، تو وہ واسطے حکم یہ ہے دوڑنا نہیں، آرام نہ لانا ہے۔ رکعت جاندی ہے تو چلی جائی، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی، مسجد کی عزت نو پامال نہیں کرنا، دوڑنا نہیں، آرام نال چل کے آنا ہے، مسجد کے اندر آرام نال، اگر ایک رکعت بھی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن آنا آرام نال ہے۔ دوڑ کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، دوڑ کے نماز کے اندر شامل نہیں ہونا، لیکن جس ویلے آیا نا جمعے دا تذکرہ، اللہ کریم نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو دوڑ کے آؤ اللہ دے ذکر دی طرف۔ اللہ نے دوڑن دا حکم فرمایا ہے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو، تیزی دے نال چل کے آؤ۔ وذر البیع، اور فرمایا کہ اپنی بے شرا چھوڑ دے، اپنی خرید و فروخت نو چھوڑ دے، اس وقت خرید و فروخت نہیں کرنی، الی ذکر اللہ، جس ویلے اللہ دا بلاوا آ جائے، اللہ دے ذکر دی طرف بلایا جائے، اس تو مراد جمعے والی اذان ہے۔ جس وقت جمعے دی اذان آ جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ لیکن جس وقت اذان آئے گی ساری دکانیں اس وقت بند ہوئے گی، جس وقت اذان آئے گی سارا کاروبار ہے اس وقت بند ہوئے گا، اس تو بعد اسی جمعے دی تیاری کرنی ہے، نہانا ہے، کپڑے تبدیل کرنا کرانا آدھا پونا گھنٹہ سارا لگ جائے گا، بالآخر اسی اس ویلے مسجد دے اندر آواں گے جدو خطبہ شروع ہو چکے ہوئے گا، یہ خطبے دا اختتام ہوئے گا۔ خطبہ جس ٹائم ختم ہویا اس ٹائم لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، یہ جماعت کھڑی ہو گئی، اس وقت لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں مسجد میں، جلدی جلدی آ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت دا حکم نہیں ہے، اے حکم ہے اذان تو پہلے دا، اذان تو پہلے ساری تیاری مکمل ہوئے۔ فسعوا الی ذکر اللہ اذا نودی للصلاۃ، جس ویلے نماز کی طرف پکاریا جائے، بلایا جائے، سب کم چھوڑ دیو، اذان ہو جائے، تجارت بھی چھوڑو،
اپنے گاہکاں نو بھی چھوڑ دیو، دکان نو بھی بند کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، تیاری پہلے تو مکمل رکھو، اذان ہوندے ہی دوڑو اللہ دے ذکر دی طرف۔ وذر البیع، اپنی بے شرا چھوڑ دیو، سب کچھ چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم، یا اللہ سانو ملے گا کہ اللہ کریم نے فرمایا تو انہوں بھلائیاں ملن گیا، تو انہوں بھلائی ملے گی۔ ذالکم خیر لکم، اے تواڈے واسطے زیادہ بھلائی دی بات ہے، اے بہتری دی بات ہے۔ اپنے کاروبار نو بھی چھوڑو، مصروفیات نو بھی چھوڑو، بیوی بچیاں نو بھی چھوڑو، ہر کسی نو چھوڑو، ہن اللہ دا بلاوا آ گیا ہے، اللہ نے آواز لگائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ کی طرف بلاوا آ گیا ہے، سب کچھ چھوڑو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تسا جان دیو تو اللہ نے اے دے وچ تواڈے واسطے بھلائیاں رکھیاں، بھلائیاں رکھیاں۔ اچھا صبح تو لے کے جمعے دے وقت تک اللہ کریم جل شانہ نے ساڈے اوپر کوئی قید نہیں لگائی، میں صبح دی نماز تو بعد ہن تسا فلاں نیکی بھی درمیان چ کرنی ہے، تواڈے اوپر فلاں چیز بھی واجب ہے، تسی 8 بجے بھی نفل پڑھنے تواڈے اوپر واجب نے، یا کوئی اور رکعت واجب ہے، اللہ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا ہاں فجر دی نماز پڑھ لی اور کماؤ، لیکن جس ویلے جمعے کا ٹائم ہو جائے پھر اللہ کریم نے منع فرمایا، فرمایا ہون نہیں، بے بھی چھوڑ دیو، خرید و فروخت بھی چھوڑو، تجارت بھی چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو۔ ذالکم خیر لکم، اے دے وچ تمہارے واسطے تواڈے واسطے بھلائیاں رکھی ہیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو اس بات نو تو اللہ نے تواڈے واسطے بڑی بھلائیاں رکھی ہیں دے اندر۔ اور پھر مخصوص وقت ہے، آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا جمعے دے اندر، زیادہ تو زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ کریم نے 24 گھنٹیاں دے وچوں جمعے واسطے 1 گھنٹہ یا اتنی دیر واسطے پکارے جتنی دیر جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعہ ہو گیا، اللہ کریم یا اللہ ہن کی کرنا ہے، اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس ویلے تسا نماز مکمل کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین دے اندر پھیل جاؤ۔ پھر تو مسجد وچ بیٹھنے کا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے کہ ہن بھی مسجد کے اندر بیٹھنا واجب ہے، نہیں، بس جمعہ ادا ہو گیا، فرمایا ہن فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین کے اندر۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کریم نے فرمایا پھر اللہ دا فضل تلاش کرو، اپنی دکان کھولو، اپنی روزی کماؤ، اپنی دیہاڑی مزدوری کرو، اپنی تجارت کرو، جڑا تہاڈا کام کاج ہے اپنے کام دے اندر لگ جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ دے فضل نو تلاش کرو۔ معلوم ہویا کہ حلال رزق اکٹھا کرنا اے بھی اللہ کریم دا فضل ہے، اے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، رزق حلال جمع کرنا، اپنے واسطے کمانا، اپنے بچوں واسطے کمانا، گھر دے اندر رزق حلال لے کے آنا، اے اللہ کریم دا فضل ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہے، دیکھو نا چند دن نے، ایک ہے جمعۃ المبارک دا دن، ایک ہفتے دا دن، ایک اتوار دا دن، ہفتے والا دن یہودیاں دا دن ہے، اتوار والا دن عیسائیاں دا دن ہے، اور مسلمانوں دا دن جمعۃ المبارک والا دن ہے۔ مسلمانوں دا دن جمعۃ المبارک والا دن مسلمانوں دا دن ہے، اور ہفتے والا دن یہودیاں دا، اتوار والا دن عیسائیاں دا۔ ملکی لیول تے دیکھ لو، ہفتے اتوار میں چھٹی ہے لیکن جمعے دی کوئی چھٹی نہیں، یہودیاں دے دن والی چھٹی ہے، عیسائیاں دا جو دن ہے او دے اندر چھٹی ہے، لیکن مسلمانوں نو فرمایا تسا اپنی ڈیوٹی تے آؤ۔ سارے ادارے کہہ رہے ہیں آؤ اپنی ڈیوٹیاں تے، سکول بھی کہہ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی تے آؤ، باقی ادارے بھی کہہ رہے ہیں اپنی ڈیوٹیاں تے آؤ، جمعے والے دن دی کوئی چھٹی نہیں، کیونکہ مسلمانوں دا دن ہے۔ اور سارے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کرے مسلمانوں والے قوانین ہو جان، اللہ کرے قوانین مسلمانوں والے ہون کہ جمعے والے دن دی چھٹی ہوئے۔ یہودیاں نال ساڈا کی تعلق ہے، عیسائیاں نال مسلمان دا کی تعلق؟ ایمان والیاں دا تعلق تو ایمان والیاں دے نال ہے۔ اچھا پھر ساری کم بختی یہ ہے کہ جیڑے دن جمعے والے دن ادھی چھٹی ہے پھر لوگوں نے جمعے بازار کھول دیتے، چلو جی ہن جمعے بازار کھل گئے، مارکیٹ بند ہے، جمعہ بازار کھلے، مارکیٹ تو زیادہ رش جمعہ بازار دے اندر ہے، جمعہ دا دن بھی ضائع، جمعہ دی نماز بھی ضائع، سب کچھ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔
اے اسا اپنا بیڑا غرق خود کیتا ہے۔ اور یاد رکھو حدیث پاک کے اندر آندا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بغیر عذر تو ایک جمعہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے دل دے اوپر مہر لگا چھڑ دے، اللہ اس بندے دل دے اوپر مہر لگا چھڑ دے نے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے بغیر کسی عذر تو 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ کریم اس بندے دا نام منافقاں دی اس کتاب کے اندر لکھ دیں گے جتوں مٹایا نہیں جائے گا۔ اتنی وعید ہے۔ اگر رب کائنات نے اس جمعۃ المبارک والے دن دے اندر سانو فضائل بڑے عطا فرمائے نے نا، پھر اس دی وعید بھی بڑی سخت ہے، اس دی وعیدہ بھی بڑی سخت نے۔ جمعہ نہ پڑھن دیاں او دے عذابات بھی اتنے ہی بڑے، جتنے بڑے فضائل پھر عذابات بھی اللہ نے اتنے ہی بڑے رکھے۔ فرمایا جمعہ دی نماز ادا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت تسی نماز مکمل کر لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین دے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ دا فضل تلاش کرو، اپنی روزی کماؤ، رزق حلال کماؤ، تجارت کرو، دکان کھولو، اپنا کاروبار کرو، دیہڑی مزدوری کرو، تو انہوں اجازت ہے۔ اللہ کریم نے صرف تو انہوں بلایا جمعہ دی نماز واسطے، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اگلا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو، اس دن دے اندر اللہ دا ذکر کرو کثرت نال۔ اور رب کائنات نے اس جمعۃ المبارک والے دن میں بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا جمعۃ المبارک والے دن، سیدنا آدم علیہ السلام نو مقام جنت عطا فرمایا جمعہ والے دن۔ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا جمعہ والے دن، اور حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ قیامت دا جو دن آئے گا وہ بھی جمعۃ المبارک والا دن ہوئے گا۔ اے ساری غفلت ہے، وگرنہ انسان تو علاوہ زمین آسمان دنیا دا ذرہ ذرہ جمعہ والے دن اللہ دی پناہ دے اندر آندا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور ہر ایک ذرہ اللہ کو معافی منگتا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے کہ آج جمعہ والا دن، آج قیامت والا دن ہی نہ ہوئے۔ ہر ایک چیز، جانور، درندے، پرندے، چرندے، ہر ایک چیز، بلکہ زمین و آسمان دے متعلق فرمایا کہ ہر ایک چیز جمعہ والے دن اللہ کو ڈر دی ہے کہ آج قیامت دا دن ہی نہ ہوئے۔ صرف ایک انسان ہے کہ جس نے یہ بھی خیال نہیں کیتا کہ آج جمعہ والا دن ہے، چل یار آج میں تجارت چھوڑا، اور جمعہ والا دن ہے میں وقت نال تیاری کر لواں تاکہ میں جمعہ دے ٹائم پہنچ سکا، آج جمعہ والا دن ہے آج میں حرام نہ کماواں، آج جمعہ والا دن ہے آج رشوت نہ لواں، آج جمعہ والا دن ہے آج میں سود بھی چھوڑا، اپنے گناہوں بھی ترک کرا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، آج جمعہ والا دن ہے آج میں اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرا۔ انسان یہ چیزاں تو غافل ہے، وگرنہ دنیا کائنات دا ذرہ ذرہ اللہ کو پناہ منگتا جمعہ والے دن دے اندر۔ اس بات تے یا اللہ کی تے آج قیامت ہی نہ ہوئی، معاف فرما دے۔ اور اللہ کریم نے اگلا حکم ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ اللہ تو انو کامیابیاں عطا فرما دے۔ اللہ کریم نے سانو اسا کسی نو دعوت دی ہے نا، کسی بھی شخص نو کوئی دعوت دے، اگلا آدمی کی کہندا ہے یار دعا کرو اللہ مینوں توفیق دے، کسی نو کہیں یار نماز پڑھ، وہ کی کہے گا کر سب دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر انشاءاللہ پڑھا دے۔ ہر بندہ تقریباً کسی نے بھی کوئی نیکی دی دعوت دے یہی کہے گا یار دعا کرو اللہ سانو توفیق دے اسی بھی یہ کام کریں گے۔ توفیق دا کی معنی ہے؟ توفیق کس نو کیا جاندہ ہے؟ توفیق دا معنی ہوندہ ہے سارے اسباب سانے کول مہیا ہون، اے توفیق ہے۔ اسی نماز پڑھنی ہے، سارے واسطے مسجد دا انتظام ہے، مسجد دے اندر باقاعدہ جماعت دا انتظام ہے، سارے گھر دے اندر پانی موجود ہے، اسا وضو کر سکنے ہیں، جس رستے تو چل کے آنا ہے رستہ صاف ہے، وہ دے اندر سانو کوئی خطرہ نہیں، نہ کسی کافر دا خطرہ، نہ کسی درندے دا خطرہ، نہ کسی سپ دا خطرہ، کوئی بھی خطرہ سانو نہیں، رستہ بھی بالکل صاف، مسجد بھی مہیا، مسجد دا گیٹ بھی کھلا ہے، مسجد دے اندر باقاعدہ جماعت بھی ہو رہی ہے، ساری سہولیات میسر ہونا اے ہی توفیق ہے۔
پھر نہ آنا بندے دی غفلت ہے. پھر کہنا نا جی دعا کرو اللہ توفیق دے. او بھائی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, کیا تینوں اللہ نے صاف ستھرے کپڑے نہیں دیتے؟ کیا اللہ نے تینوں ایمان نہیں دیتا؟ کیا رب کائنات نے تینوں گھر کے اندر پانی نصیب نہیں فرمایا؟ کیا تیرے واسطے رستہ مہیا نہیں؟ کیا تیرے گاؤں کے اندر مسجد نہیں؟ کیا اس جگہ تے امام نہیں؟ کیا اتنے جماعت نہیں ہوندی؟ جو تو ساری سہولیات میسر نے اللہ نے توفیق دے سانو عطا فرما رکھی ہے. اور توفیق دا معنی ہی رستہ دکھلانا ہے. جو تو سارے رستے سارے کول مہیا, سارے اسباب سارے کول مہیا, پھر بندہ کہے یار نماز نہیں پڑھی گئی, سمجھو تیری اپنی غفلت اور اپنی کمینگی دی وجہ تو نماز چھوڑی ہے. توفیق والی بات نہیں ہے, توفیق تو اللہ نے تینوں عطا فرما رکھی ہے. اللہ نے توفیق تے عطا فرمائی, ساری سہولیات تیرے کول موجود نے. پھر بھی اگر اسا نماز چھوڑ دی, اور کتنے سارے اندروں سارے دوست سارے بھائی کتنے بدبخت ہون گے جنہوں نے کدے جمعہ بھی نصیب نہیں ہویا. ایسے بھی ہون گے سارے گھراں دے اندر موجود نے کہ جنہوں نے کدے جمعہ بھی نصیب نہیں ہویا, کدے رمضان المبارک دی راتاں بھی نصیب نہیں ہوئیاں, اور جمعے والا دن جمعے والی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی. ساری غفلت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے کر کے گئے اپنی عبادت خانے دے اندر. چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے پیروکار سارے یہودی نے, اور اپنے طریقے دے نال عبادت دے اندر لگے نے. کوئی تورات دی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں, کوئی اپنے مسائل لوگوں دے نال ڈسکس, کچھ بھی جو انہوں دی عبادت ہے اپنی عبادت خانے دے اندر جوش اور جذبے دے نال لگے نے سارے عبادت کرن دے اندر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے, جا کر کے دیکھے اور بڑی خوشی دا اظہار فرمایا. فرمایا واہ بیلیو واہ, بڑی اللہ دی عبادت کیتی اج تساں, بڑا تسی اللہ نو اج راضی رکھے ہے, اج بڑی عبادت تساں کیتیاں. رب کائنات نے وحی دا نزول فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, اے جیڑی تیری امت ہے, اے یہودی عبادت کرنے والے ساری زندگی بھی عبادت کر دے رہن, تو اس امت دے 2 رکعتاں دے برابر بھی نہیں پہنچن گے جیڑی امت محمدیہ 2 رکعت نماز جمعہ دیا کر کے ادا کر لے. یعنی موسیٰ علیہ السلام دی پوری امت دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک طرف, 2.5 رکعت نماز جمعہ اللہ نے انہاں دی فضیلت اس پوری زندگی تو زیادہ رکھی ہے. پوری زندگی تو زیادہ اللہ نے 2 رکعتاں دی فضیلت رکھی ہے, جس نو اسی بڑی غفلت دے نال چھوڑے ہیں. جس طرح میں پہلے عرض کی تھا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جمعے والا دن جان بوجھ کے جمعہ چھوڑ دے, اللہ کریم اس بندے دے دل دے اوپر مہر لگا دیندے, مہر لگ جاندی ہے. اور یاد رکھو حدیث پاک دا مفہوم ہے, اگر کوئی آدمی کسی نیکی دے اندر غفلت کرے, کسی بھی نیکی دے اندر, مثلا ایک آدمی نماز مسلسل پڑھدا ہے, ایک نماز چھوڑ دے, دوسری نماز چھوڑنا وہ واسطے اور بھی آسان ہو جائے گا. ایک نماز دی چھوڑنے دی تڑپ ہوئے گی دل دے اندر, افسوس ہوئے گا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی, لیکن اگر اس نے توجہ نہ کی تھی اگلی نماز دے افسوس کم ہو جائے گا, اگلی نماز سے اور بھی افسوس کم ہو جائے گا. 2-3 نمازوں تو بعد وہ نماز پڑھنے تو دل بھی نہیں کرے گا. وجہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان زور لگاتا ہے, بندہ مومن دے اوپر شیطان بڑی محنت کرتا ہے کہ میں اس نو ورگلاواں, اس نو پھسلاواں. جس وقت اس نو پھسلان دے اندر کامیاب ہو جاتا ہے, پھر اور زیادہ محنت کرے گا تاکہ دوبارہ نہ لگ جائے, پھر اور محنت کرے گا. اے 2-4 نمازاں شیطان واسطے چھڑانیاں اوکھیاں نے, بس اس تو بعد بندہ خود ہی شیطان دے نال مل جاتا ہے. وہ واسطے ساری نمازیں چھوڑنی آسان ہو جاندیاں نے. آپ حضرات نے 12 مرتبہ اس کا تجربہ کیتا ہوئے گا. ایک شخص سال نماز پڑھتا ہے, لیکن اچانک مجبوری بڑی نماز چھٹ گئی, اگلی نماز پھر چھٹ گئی, اگلی نماز پھر چھٹ گئی. وہ پھر دیکھا جاتا ہے مہینے تو بعد آتا ہے, وہ یار نماز نہیں کرے پڑھی, بس یار غفلت ہو گئی, کیونکہ شیطان نے محنت کر لی ہے. یہی وجہ ہے اگر کوئی دین کا طالب علم ہے, مدرسے دے اندر اس نو پڑھاؤ مسلسل, والدین اس نو زبردستی چھوڑی رکھن, ایک تسلسل چلتا رہے, ٹھیک. اگر وہ بچہ ایک دن دا ناغا کر لوے, اگلے دن وہ زیادہ دل کرے گا میں ایک اور بھی چھٹی کرا, اگلے دن اور بھی کرے گا میں اور بھی چھٹی کرا, نتیجہ کی نکلے گا 2-4 چھٹیاں تو بعد وہ کہے گا لے ہن میں کلاس دے وچ جانا ہی نہیں. اے نتیجہ نکلتا ہے. رب کائنات نے جمعے نو اتنا اہمیت والا جمعہ دن بنایا کہ اللہ کریم نے اس جمعے دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر پوری سورت بیان فرمائی ہے. اس جمعے دے نام تو پوری سورت
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی جمعے والے دن روزہ رکھے، جمعے والی رات دے اندر قیام کرے، جمعے والے دن جنازہ پڑھے، جمعے والے دن کسی بیمار پرسی کرے اور جمعے والے دن صدقہ خیرات کرے، فرمایا جڑا بندہ 5 کام جمعے والے دن کر لوے گا، اللہ کریم اس بندے دے اوپر جنت نو واجب فرما دیں گے۔ اس بندے دے اوپر جنت واجب ہے جڑا بندہ جمعے والے دن دا روزہ رکھے۔ شب جمعہ دا جڑی رات گزری ہے، اس رات دے اندر کوئی بندہ قیام کر لوے، جمعے والے دن بیمار پرسی کرے کسی دی، صدقہ خیرات کرے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رب تعالیٰ اس بندے دے اوپر جنت نو واجب فرما دیں گے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح دی نماز پڑھائی، صبح دی نماز تو بعد ارشاد فرمایا، ہاں بھائی توڑے وچوں کیڑا آدمی ہے کہ جس نے آج صدقہ خیرات کیتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اجے تے سارے لوگ نماز واسطے ہون آئے نے، ہن نماز تو بعد جان کے تو کوئی صدقہ خیرات کرن گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال دوبارہ دہرایا، فرمایا ہاں بھائی کیڑا آدمی ہے کہ جڑا آج صدقہ خیرات کر کے آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تسا حکم نہ فرماندے تو میں کدے بھی نہ بدلاندا، یا رسول اللہ میں نماز تو پہلے صدقہ کر کے آیا۔ کتنی عظمت والا وہ صدیق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور سوال دہرایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی آج کیڑا بندہ بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ کسی بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اجے تے ہن اٹھ کے آئے ہیں، آ کے نماز ادا کیتی ہے، ہن نماز تو بعد جا کے کسی دی بیمار پرسی کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عمر تھوڑی دیر خاموش نہیں ہو جاندہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال دہرایا، آج کیڑا آدمی جڑا بیمار پرسی کر کے آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر آپ جناب حکم نہ فرماندے میں زندگی بھر بھی کسی نو نہ بتلاندا، یا رسول اللہ میں نماز تو پہلے بیمار پرسی کر کے آیا۔ فرمایا جڑا آدمی کسی دی بیمار پرسی کرے، اس دن اللہ دی رحمت والے فرشتے اس سارا دن اس بندے واسطے دعائے مغفرت کر دینے۔ اور اگر کوئی آدمی شام نو کسی دی بیمار پرسی کر لوے، شام تو لے کے صبح تک اللہ دی رحمت والے فرشتے اس بندے واسطے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کر دینے۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی چھوٹی ساری نیکیاں بتلائیاں، لیکن اسا توجہ کریے، اگر سارے کول پیسے کم ہو جان، پچھلے ہفتے میرے کو 50,000 سی لیکن ہون میرے کو 20,000 ہے، فکر ہوئے گی ہر بندے نے کہ یار میں 30,000 میرا گھٹ ہو گیا، میں اس نے پورا کرا۔ جدوجہد کرے گا، ایک کاروبار کرے گا، نال دوسرا بھی چھڑے گا، نال تیسرا کاروبار بھی چھڑے گا، کسی نال حصہ بھی کرے گا، اشتراک بھی کرے گا، مختلف نوعیت نال اپنی تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا تاکہ میرے پیسے جمع ہون اور بھی کٹھے ہون اور بھی پیسے کٹھے ہون۔ لیکن کدی ایسا توجہ کی تھی یار پچھلے جمعے تو لے کے ہن تک کتنی نیکیاں تو میں غفلت کی تھی۔ اگر نیکیاں تو غفلت ہو جائے پھر ایسا کی کہنا یار بس غفلت ہو گئی، کیا اتنا جملہ بولن نال ساری غفلت پوری ہو جائے گی؟ ساری نیکیاں پوری ہون گی یار بس غفلت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے یار پیسہ ضائع کر دیتا سارا، یار کوئی نہیں میں اور کاروبار کراں گا، جدوجہد دوبارہ کریں گے، میں اگر اوور ٹائم لگا لواں گا، فیکٹری کے اندر ایک 8 گھنٹے کام کرنا ہے میں 16 گھنٹے کام کراں گا، اپنے پیسے کو بڑھاواں گا۔ لیکن کدے یہ ساری سوچ نہیں آئی یار فجر دی نماز رہ گئی کتنا بڑا خسارہ ہویا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی دی عصر دی نماز رہ جائے، فرمایا اس آدمی دے اوپر اتنا بڑا خسارہ ہے گویا کہ اس دا مال، اس دا گھر بار، اس دے بیوی بچے سب کچھ لٹ گئے، سب کچھ لٹ گئے۔ اور کدے بندہ تصور کر کے دیکھے اپنے آپ دے نال نہ، کدے خود گلہ کرے، تصور کر کے دیکھے کہ یار آج میرا گھر بھی گر گیا، چھت بھی ڈگ پئی، اے جڑا میرا 5 مرلے دا گھر ہے اس تو لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میرے بیوی بچے بھی میرے تو جدا ہو گئے، اے جتنا میں کمایا سی مال سارا مال ضائع ہو گیا۔ اس وقت بندے دے اوپر کی کیفیت ہوئے گی، کدے اس کیفیت نو محسوس کر کے دیکھو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اتنا تانوں دکھ نہیں ہونا چاہیے جتنا تہاڈی عصر دی نماز رہ جائے، جتنا تانوں دکھ ہوئے۔ بیوی بچیاں دا گھر بار دا لٹ جان دا دکھ کم، ایک نماز دے قضا ہو جان دا یا رہ جان دا اس تو دکھ زیادہ۔ لیکن کدے ساری توجہ نہیں گئی اس بات دی طرف۔
ساری توجہ ہی نہیں جاندی ادھر. اور جمعے والے دن بھی اسی اتنی غفلت کری. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی جمعے والے دن سب تو پہلے مسجد دے اندر آئے گا، رب کائنات اس بندے نو اپنی بارگاہ دے اندر اونٹ ذبح کرن دا اجر عظیم عطا فرمان گے. ایک غریب آدمی ہے، اونٹ ذبح نہیں کر سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، دمبا بھی نہیں دے سکتا قربانی دے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر رحمت دیکھو، فرمایا غریب تو غریب آدمی بھی ہے نا، ہر جمعے والے دن دے اندر ایک اونٹ دا ثواب لے سکتا ہے مسجد دے اندر سب تو پہلے آ کر کے. اور ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی دوسرے نمبر تے آئے گا، اللہ کریم جل شانہ اس بندے نو گائے اللہ دے راستے دے اندر ذبح کرن دا اجر عظیم عطا فرمان گے. جڑا بندہ تیسرے نمبر تے آئے دمبا ذبح کرن دا، پھر مرغی اللہ دے راستے دے اندر دین دا، پھر انڈا اللہ دے راستے دے اندر دین دا، اللہ کریم اجر عطا فرمان گے. لیکن محروم کسی نو بھی نہیں فرمایا، محروم نہیں فرمایا. اور ایک حدیث پاک دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت دی 80 صفحہ ہون گیاں، اور قیامت والے دن ہر آدمی اس صف دے اندر کھڑا ہوئے گا جس صف دے اندر جمعے والے دن آ کے جس صف دے اندر بیٹھے کرتے ہیں. اور پہلی صف دے اندر بیٹھن والے اللہ دے بالکل قریب ہون گے. سب تو پہلے دیدار انہوں نے کروایا جائے گا جڑے جمعے والے دن پہلی صف دے اندر آ کر کے بیٹھ دے. بھائی مبارکباد مستحق نے پہلی صف والے بالخصوص اور بالعموم سب کہ جو جمعے والے دن وقت نال تیاری کر کے مسجد دے اندر خطبہ عربی والا خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر آ جاؤ. معروم نہیں ہے کوئی بھی، لیکن ارشاد فرمایا کہ عربی والا جس وقت خطبہ شروع ہو جائے وہ اتنا عظمت والا وقت ہے، اتنا عظیم وقت ہے کہ جو دروازے تے ہر آدمی انٹر ہو رہے ہیں، مسجد دے اندر آ رہے ہیں، فرشتے ہر بندے دا نام لکھ رہے ہیں رجسٹر دے اندر، فلاں آدمی اتنے نمبر تے آیا ہے، فلاں آدمی انویں نمبر تے آیا ہے. لیکن جس ویلے خطبہ شروع ہوئے گا اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی بڑی توجہ اور انہماک دے نال خطبہ سماعت کر دیں. اللہ دی رحمت والے فرشتے وہ بھی خطبہ سنن، اور مسلمان مسجد دے اندر خطبے دے اندر گپ شپ لگائے. کتنی کم بختی والی بات ہے. اور خطبے دا ادب ہے کہ جس وقت خطبہ شروع ہو جائے اس وقت بڑی توجہ دے نال اتحیات دی شکل دے اندر بیٹھ کر کے بڑی توجہ دے نال غور دے نال خطبہ سنو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے دوران خطبہ گفتگو کی تھی اس بندے نے اپنے اجر نو ضائع کر دیتا ہے. اور اس بندے دا بھی اجر ضائع کہ جڑا بندہ اس نو چپ کرائے دوران خطبہ. خطبہ اتنا اہم ہے، خطبہ سننا واجب ہے، لیکن ساری بدقسمتی کتنی ہے کہ سارے بہت سارے پکے نمازی بھی جو تو دیکھی دے خطبہ امام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں اس تو بعد دوڑ کے آ رہی ہے مسجد دے اندر. حالانکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو، بڑے پیار نال ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا. کافرہ، منافقہ، یہودیہ، عیسائیوں نے دے اندر شمار نہیں کیتا، ایمان والیاں نو ہر ایک نو اللہ کریم نے پکڑ کے جھنجھوڑیا. اے ایمان والیو اذا نودی للصلاۃ، جس ویلے تانوں نماز دی طرف بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعے والے دن دے اندر، فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ دے ذکر دی طرف دوڑ کر کے آیا کرو. اور اس اللہ دے ذکر تو مراد جمعے دی پہلی اذان ہے. اے بھی ذہن دے اندر رکھو، جمعے دی پہلی اذان ہے، لیکن جمعے دی اذان جس وقت ہوئے ساری دکانیں بھی بند نہیں، ساری تجارت بھی ختم نہیں، سارا کاروبار بھی بند نہیں ہویا، ساری دیہڑی مزدوری بھی بند نہیں ہوئی، سب کچھ چل رہا ہے. جب جمعے دی اذان ہو گئی اس تو بعد تسلی نال اسا جا کے جمعے دی تیاری کرنی ہے، اور پھر دوڑ کے اسی اس وقت پہنچنا ہے جس وقت جماعت کھڑی ہو رہی ہے. جمعے والی فضیلت تو بھی محروم، خطبے تو بھی محروم، فرشتیاں دے پاکیزہ رجسٹر دے اندر اپنا نام لکھوان تو بھی محروم. کتنی بڑی سارے واسطے بدقسمتی دی بات ہے اگر کوئی شخص جمعہ چھوڑ دے وے. جمعہ نہیں چھوڑیا کرو بھائی، جمعہ بڑا اہمیت والا دن ہے. اور جمعے والے دن دے اندر نہا دھو کے غسل کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے جمعے دا ٹائم ہویا، اصحاب جس حالت دے وچ نے فوراً آ گئے جمعہ پڑھنے واسطے. کوئی دیہڑی کر رہا ہے چھوڑ کے آ گیا، کوئی کسان ہے اپنا کاروبار چھوڑ کے آ گیا، اپنے سب کچھ چھوڑیا فوراً جمعے واسطے آئے. اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو تنگی ہو رہی ہے، بدبو دی وجہ تو، مہک دی وجہ تو، پسینے دی
بدبو دی وجہ تو ایک دوسرے تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ اقل اصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یارو جمعے والے دن نہا دھو کے آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو، اچھے بن کے آیا کرو، اچھے کپڑے پہن کر کے آیا کرو۔ اس واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے ہاں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے ہاں سنت ہے، سنت۔ اور فرمایا کہ جڑا آدمی صدقے دل دے نال جمعے والے دن مسجد دے اندر آ جائے، نہا دھو کے آئے، غسل کر کے آئے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث پاک بیان فرماندے نے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا آدمی جمعے والے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اللہ دی رضا واسطے جمعہ پڑھن آئے، رب کائنات اس بندے نو ہر ایک قدم دے بدلے 1 سال دے مقبول روزیاں دا اجر عطا فرماندے نے۔ کوئی بندہ رکھے گا پورا سال روزے، پتہ نہیں پھر وہ روزے قبول بھی ہون گے یا نہیں ہون گے۔ فرمایا جمعے والے دن قدم اٹھا جڑا وہ اتنا مقبول ہے کہ رب کائنات 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 سال دا قیام کرن دا اجر عظیم عطا فرمان گے۔ ہر بندہ اپنے گھر تو لے کے مسجد تک دے قدم گن لوے، کتنے قدم ساڑھے اٹھے، اتنے سالاں دا اللہ نے سانو روزیاں دا اجر بھی عطا فرمایا، اتنے سالاں دا اللہ نے سانو قیام کرن دا اجر بھی عطا فرمایا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اس کے باوجود اسا محروم رہ جائیے جمعے تو، اور جمعے والے دن ساری غفلت ہو جائے، اے بڑی بدقسمتی دی بات ہوئے گی۔ اللہ کریم کو دعا ہے کہ رب کائنات سانو سب مسلمانوں نو تمام دنوں دے اندر تمام نمازاں باجماعت ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص جمعے والے دن دا پورا ادب و احترام کرنے دی